اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، کل ہم نے ربائی کا مطلب پڑھایا۔ میں نے آپ کو کل ربائی کیا ہوتی ہے یا ربائی پر نہیں۔ آج ہم میر انیس کے حالات زندگی اور شاعرانہ خصوصیات پر روشنی ڈالنے جا رہے ہیں۔ حالات زندگی۔ نام میر ببر علی اور تخلص انیس تھا۔ میر خلیق کے بیٹے اور میر حسن کے پوتے تھے۔ 1802 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مولوی حیدر علی سے حاصل کی۔ زبان دانی اور شاعری انہیں وراثت میں ملی تھی۔ انیس پہلے حسن تخلص رکھتے تھے، لیکن پھر بدل کر انیس ہو گئے۔ اس پر یہ کہ فطرت بھی موزوں تھی۔ اپنے والد سے شاعری میں اصلاح لیتے رہے۔ فن سپاہ گری میں انہیں کمال حاصل تھا۔ فیض آباد سے لکھنؤ چلے آئے اور یہیں پہ اپنی زندگی بتائی۔ 1857 کے انقلاب کے بعد مجبوراً کئی مقامات پر جانا ہوا۔ عظیم آباد، بنارس، حیدرآباد، الہ آباد، غرض ہر جگہ انیس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ لکھنؤ میں ان کی جتنی قدر و منزلت ہوئی، اردو کے کسی دوسرے شاعر کو اتنی نصیب نہ ہو سکی۔ آپ کی آواز بہت خوش کن تھی، لہجے میں خوش بیانی تھی۔ اس کے علاوہ آپ خوش ادا، خوش وضع، خوددار، خلیق، وقت کے پابند اور نہایت صفائی پسند انسان تھے۔ خودداری اور عزت نفس کو کبھی ٹھیس نہ پہنچنے دی۔ انیس کا انتقال 7 دسمبر 1874 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوا۔ اب ہم میر انیس کی شاعرانہ خصوصیات پر نظر ڈالیں گے۔ میر انیس اردو مرثیے کے ممتاز شاعر ہیں۔ انیس کے کلام میں فصاحت و بلاغت، سلاست و روانی، سادگی و پرکاری، تشبیہات و استعارات، جدت و ندرت، نازک خیالی اور نکتہ آفرینی، روزمرہ اور محاورہ نیز ثنائیہ و بدائیہ جیسی خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ انہوں نے اردو زبان کو اس قدر ترقی، وسعت اور جامعیت عطا کی کہ دوسری ترقی یافتہ زبانوں کے مد مقابل ہو گئی۔ میر انیس کے کلام میں بیان کی صفائی، زبان کی سلامت، فارسی ترکیبوں کی دل آویزی اور روزمرہ محاوروں کا استعمال پایا جاتا ہے۔ وہ مضامین کی نوعیت کے لحاظ سے حسب موقع الفاظ استعمال کرتے ہیں اور صحت الفاظ، روزمرہ اور محاوروں کے استعمال پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ جذبات انسانی، واقعہ نگاری اور منظر نگاری کے بیان کرنے پر قدرت کا ملا رکھتے ہیں۔ سیرت نگاری اور جذبات نگاری میں انہیں کمال حاصل ہے۔ ان کے ہاں مناظر فطرت و قدرت کی عکاسی کی بھی اعلیٰ مثالیں ملتی ہیں۔ کردار نگاری میں ان کو کمال حاصل ہے۔ جس طرح سودا قصیدہ گوئی میں، میر غزل گوئی میں اور میر حسن مثنوی نگاری میں بے مثل ہیں، اسی طرح میر انیس مرثیہ نگاری میں یکتا ہے۔ میر انیس نے
ایک تو اپنے مرثیوں میں بہت سے نئے موضوعات کو شامل کیا ہے اور اس طرح اس کے دامن کو وسیع کر دیا ہے۔ دوسرا، انہوں نے شاعری کو مذہب سے وابستہ کر کے اس کو ارفع و اعلیٰ بنا دیا ہے۔ انیس نے جس وقت مرثیے کی دنیا میں قدم رکھا اس وقت لکھنؤ میں لفاظی اور تصنع پر زیادہ زور تھا۔ اس ماحول میں انیس نے مرثیہ گوئی شروع کی اور دہلی والوں کی اس کہاوت کو غلط ثابت کر دیا کہ بگڑا شاعر مرثیہ گو ہوتا ہے۔ انیس فرماتے ہیں، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ پروفیسر اول احمد سرور کا قول ہے، انیس کی شاعرانہ عظمت کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ انیس نے سلاموں اور مرثیوں میں وہ شاعری کی ہے جن میں بقول حالی حیرت انگیز جلووں کی کثرت ہے، جن میں زباں پر فتح ہے، جو شاعری کی قادر کلامی جذبے کی ہر لہر اور فن کی ہر موج کی عکاسی کر سکتی ہے، جس میں رزم کی ساری ہمہ ہمی اور بزم کی ساری رنگینی، لہجے کا اتار چڑھاؤ اور فطرت کا ہر نقش نظر آتا ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کسی طرح بیجا نہیں، تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، قطرے کو جو دوں آہ تو گوہر سے ملا دوں، ذرے کی چمک مہر منور سے ملا دوں، کانٹوں کو نزاکت میں گل تر سے ملا دوں، گلدستہ معنی کو نیا ڈنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ میر انیس کو منظر کشی پر کمال حاصل تھا۔ وہ جس واقعہ کو بیان کرتے ہیں اس کی تصویر کھینچ دیتے ہیں، بلکہ ان کی تصویر کبھی کبھی اصل سے بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ جہاں تک واقعہ نگاری کا تعلق ہے، بقول شبلی نعمانی، میر انیس نے واقعہ نگاری کو جس کمال کے درجے تک پہنچایا، اردو کیا فارسی میں بھی اس کی نظیریں مشکل سے ملتی ہے۔ میر انیس کی نگاہوں سے دقیق اور چھوٹے سے چھوٹا نقطہ بھی نہیں بچتا۔ میر انیس کردار، سیرت، عمر اور مرتبے بڑی رعایت رکھتے ہیں۔ بچوں، یہ تھا میر انیس کی حالات زندگی اور شاعرانہ خصوصیات پر ایک سرسری جائزہ۔ انشاءاللہ کل میں آپ کو میر انیس کی رباعی لے کر دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔